انسان وہ کون سے اعمال کرتا ہے جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ ایک دعا کروانا ہوتا ہے اور ایک دعا لینا ہوتا ہے۔ ہم کہتے نہیں ہیں فرشتوں کے ہمارے لیے دعا کرو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو نماز کے لیے جب بیٹھے گا جماعت تک انتظار کرے گا۔ انتظار کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے۔ انٹینشن آپ کی جو ہے وہ اللہ کی رضا۔ 70,000 فرشتے امیجن اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ اس سے اللہ محبت کرنے لگے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت دونوں چیزیں جو ہے نا وہ پرماننٹ ہو جائیں گی۔ جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں اس کے لیے بھی قبول ہوتی ہے، یا اس کے لیے بھی فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایکشنز کو اپنی لائف میں لانے کے لیے اپنے اخلاص کے پر، اپنی سوچ کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو سیشن ہے اس کے اندر میری اور آپ کے لیے جو سیکھنے کی چیز ہے، امید ہے جیسے مجھے ایک یہ جب نالج ملی یا جب مجھے یہ انفارمیشن ملی تو میں بہت خوش ہوا، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے۔ انسان وہ کون سے اعمال کرتا ہے جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو اس کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب بھی ہم میں سے عموماً ہمیں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے یا پریشانی میں ہوتا ہے تو ہم یا کسی اچھے بندے سے، نیک بندے سے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرنا۔ اور میں عموماً کہتا ہوں کہ ایک دعا کروانا ہوتا ہے اور ایک دعا لینا ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو جو کروانا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، لیکن جو دعائیں لی جاتی ہیں نا وہ بہت اسپیشل ہوتی ہیں، ان میں بہت اخلاص ہوتا ہے، اور جسے کہنے کہ بہت زیادہ یقین کے ساتھ ہمیں اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ہمیں دعائیں دی جائیں گی نا تو وہ قبول ہوتی۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہم کچھ ایسے اعمال کرتے بھی ہیں، عموماً ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہم اعمال کرتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں فرشتوں کو کہ ہمارے لیے دعا کرو، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتے ہیں نا سورہ غافر میں، فرشتے اور عرش اٹھانے والے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یعنی مومن لوگوں کے لیے، اے اللہ ایمان والوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ دعائیں کب کرتے ہیں؟ آج ہم ان موقعوں کی یا ان اعمال کے بارے میں بات کریں گے کہ فرشتے وہ کب کہتے ہیں یا کب ان کو اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ میرے نیک بندے کے لیے، میرے اس بندے کے لیے دعا کرو۔ پہلا عمل، اچھا سب سے پہلے عمل کو بتانے سے پہلے نا میں آپ لوگوں کو ایک چیز میں اضافہ کروں نالج میں، یا ایک ہم جسے کہنے کہ ایک اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ آپ کو کوئی بھی اچھی بات پتہ چلتی ہے نا تو خالص دل سے نا نیت کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ انٹینشن بنا لیں ایمانداری سے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ ایفرٹ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے ایفرٹ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جسے کہہ لیں نا ہم لوگوں کی طرح جیسے حساب کتاب ہے نا وہ لمیٹڈ سے وہ نہیں ہے، اس کے حساب کتاب بہت بڑے ہیں، وہ بندوں کو ان کی نیتوں پہ اجر دے دیتا ہے۔ تو اگر ہم وہ عمل جو ابھی ہم سیکھیں گے وہ اگر ہم سے نہیں بھی ہو پاتا، کسی سستی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کا اجر دیں گے، پہلی بات، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کیونکہ ہم آلریڈی یہ عمل کرتے ہیں اور ہمیں بعض ہماری انٹینشن نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے اجر نہ ملتا ہو، لیکن جب ہم انٹینشنلی کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر ہمیں اس چیز سے انشاءاللہ اجر ضرور ملے گا۔ تو سب سے پہلا عمل جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں وہ عمل ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا عمل۔ یہ اتنا پسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اتنا اس کا اجر ہے۔ دیکھیں پہلی صف میں نماز کون پڑھے گا؟ پہلے تو بات اس چیز کو سمجھیں کہ جس کو نماز کی فکر ہوگی، جو وقت سے پہلے نماز کے لیے جائے گا، ایسا ہی ہے نا، اور جس نے پلان، اچھا دیکھیں کوئی بھی بڑا گول اچیو کرنا ہوتا ہے، بڑا گول ہے، آپ نے پہلی صف میں نماز کے لیے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟
تو اس کے لیے کچھ پلاننگ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ آپ ویسے تو ہم بائی چانس کبھی چلے جائیں, ہمیں موقع مل جائے, ہمارا چھکا لگ جائے, ہمیں پہلی صف میں جگہ مل جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ جب اس چیز کے لیے ایفرٹ کریں گے, اس کے لیے آپ پلاننگ کریں گے, تو اس کی پلاننگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے پہلی صف میں نماز پڑھنا ہے, تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عموماً ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے اچھا پہلی صف کا مطلب یہ ہے کہ با جماعت نماز پہلی صف. ٹھیک ہے, کہ جب جماعت کے ساتھ نماز ہم پڑھیں گے تو پہلی صف کے اندر ہم نماز پڑھیں گے. اس میں ایک تو یہ پہلی بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو حدیث کا ہی پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں, یعنی کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں جو نماز قائم کرتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی نماز کی فضیلت اور باجماعت نماز کی فضیلت بتا رہے ہیں. اور تو باجماعت میں جو پہلی چیز آ رہی ہے وہ پہلی صف آ رہی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ کا ایک بہت خوبصورت قول میرے سامنے ہے کہ نماز کی پہلی صف پر دلوں کی روشنی اور چہروں کی چمک ہے, یہ صف اللہ کے مقربین کی صف ہے. کیوں مقربین؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں, اس پہ درود بھیجتے ہیں. تو پہلی صف پہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہمیں سب سے زیادہ جسے کہنے پریکٹیکل ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کا اہتمام اذان کے ساتھ ہی, اذان سے پہلے کر لیں. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ نماز جو ہے مسجد میں 1:30 پہ مثال کے طور پہ ہوگی. ٹھیک ہے, اذان آپ کی نارملی 15 منٹس ہوتی ہے, تو آپ نے 15 منٹ پہلے تیاری کرنی ہے منیمم, یا اس سے پہلے, یعنی کہ اذان سے بھی پہلے وضو کریں, اور اذان ہوتے ہی آپ مسجد میں جائیں تو آپ جسے کہہ لیں 99% چانس ہے کہ آپ کو پہلی صف میں باجماعت نماز کے لیے جگہ مل جائے گی. اور آپ کا جو پہلا گول ہے, یا پہلا جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ٹارگٹ ہے فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا, وہ اچیو ہو جائے گا. اور کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ کے فرشتوں کی دعا اگر مل جائے, اور جس کے لیے فرشتے دعا کر لیں, تو بہت ہی خوش نصیب, بڑے نصیب والا انسان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے, کیونکہ فرشتوں کے بارے میں آتے ہیں نا کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. جیسے انسان کو فری ول دی گئی ہے نا, فرشتوں کو فری ول نہیں دی گئی, وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اگر وہ دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس بندے کے لیے دعا مانگو, یا اس پہ درود بھیجو. درود کا مطلب اس کے لیے سلامتی اور اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرو. تو بہت خوش نصیب انسان ہے جو پہلی صف کے لیے اہتمام کرے. ٹھیک ہے, تو پہلا آپ کو یاد رہے گا کہ پہلا شخص وہ جو نماز کے لیے جلدی کرے وقت پہ پہنچنے کی, اور اس کی انٹینشن پہلی ہو کہ میں نے پہلی صف میں جو ہے باجماعت نماز پڑھنی. اور اسی کے ساتھ یعنی کہ اب آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ آ رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی 3 چیزیں, تو میں آپ کو اس میں وہی بتانے لگا ہوں کہ ایک نماز کے اندر ہی ایک انسان جو ہے وہ یہ گول اچیو کرے گا 3 دفعہ, جن کی 3 دفعہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے. ایک تو یہ کہ وہ پہلی صف میں جا کے بیٹھ گیا, فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کی دعا کریں گے, اس کے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں گے. دوسرا وہ شخص جو نماز کے لیے جب بیٹھے گا جماعت تک انتظار کرے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے بخش دے, یا اللہ اس پر رحم فرما, یعنی کہ جب تک اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور یا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اب یعنی کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ سٹارٹ کب ہوگا؟ جب پہلی صف پہ آپ بیٹھیں گے, یا مسجد میں جب آپ بیٹھیں گے. اچھا, اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں ہی بیٹھیں, انتظار کے لیے ہو سکتا ہے پہلی. اب جیسے مسجد نبوی میں اگر کبھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار لے کے جائے, آپ جائیں تو وہاں پہلی صف میں جگہ ہی نہیں ملتی, مینس کہ وہاں آلریڈی لوگ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہی بیٹھے رہتے ہیں, کیونکہ انہیں اس چیز کا اجر پتہ ہے. تو اگر آپ کو مثال کے طور پہلی صف میں نہیں ملی تو دوسری اپرچونٹی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ فرشتوں سے مغفرت کی دعا کروا لیں, ان سے اپنے درجات بڑھوانے کی دعا کروا لیں. وہ کیا کہ آپ مسجد میں باجماعت نماز سے پہلے پہنچیں اور نماز کا انتظار کریں.
اور کب تک انتظار کریں؟ جب تک جماعت نہیں ہوتی. اور اگر آپ کا وضو ہوتا ہے تو جماعت پڑھنے کے بعد یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی جتنی دیر آپ پڑھ سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے رہیں جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا یا آپ اٹھیں گے نہیں. فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے ہم لوگوں سے، یا ایک ہم جسے کہہ لیں کہ لاپرواہی ہوتی ہے، کہ ہم جو ہیں دیکھیں انتظار 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. چلیں آپ نے انتظار نہیں کیا، آپ جماعت میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے. اب جماعت کے بعد تو آپ بیٹھ جائیں. دیکھیں میں نے حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے یعنی کہ جو ٹائم پیریڈ ہے پہلی صف اذان کے بعد پہلی صف میں بیٹھنے سے، آپ اذان کے بعد مسجد میں آپ بیٹھیں اور جب تک آپ بیٹھیں با جماعت نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بھی جتنی دیر تک بیٹھیں گے پورا ٹائم. آپ 10 منٹ میں جماعت ہوتی ہے، اس سے پہلے 5 منٹ بیٹھتے ہیں، 5 منٹ اس کے بعد بیٹھتے ہیں، 20 منٹس فار ایگزامپل آپ بیٹھتے ہیں تو 20 منٹس تک فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ہم سے مسٹیک کیا ہوتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا تھا، کہ ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی سلام پھرتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں کون سی ایمرجنسی کال آئی ہوتی ہے، کون سا امپورٹنٹ کام ہمیں یاد آ جاتا ہے یا ہمیں کال آ جاتی ہے کہ ہم فوراً اٹھتے ہیں اور ہم مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس چیز کا بھی بعض اوقات ہم احتیاط نہیں کرتے یا خیال نہیں کرتے کہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں. تو یہ ایک بہت جسے کہنے کہ ایک بہت عظیم عمل ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جو شخص نماز کے انتظار مسجد میں بیٹھا رہتا ہے وہ گویا نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد میں نماز کا انتظار کرنا عبادت میں سب سے افضل عمل میں سے ایک عمل ہے. یعنی کہ انتظار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ انتظار نا بڑی اسپیشل چیز کا کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ہم نماز کو جتنی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں نا اس وقت، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز بہت پسند آتی ہے. اور نماز ہے کیا بیسیکلی؟ نماز ہے اللہ سے ملاقات، کنورسیشن. بات ایک جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم بہت سارے کام بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. جب ہم ان کی مقصدیت جو ریزننگ ہے ہمارے ذہن میں ہوگی نا تو پھر ہمیں اس کا مزہ آئے گا، اس کی سینس بنے گی کہ ہم انتظار کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے. نماز میں ہوگا کیا؟ ہم اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور نماز کے بعد بھی یہی ہوگا کہ ہم نے کسی سے ملاقات کر لی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ ملنے جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا افسر ہے مثال کے طور پہ، تو ہمیں ہوتا ہے کہ سر نے ابھی آنا ہے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ سر آئے ہیں، ان سے بات چیت ہوگی، میٹنگ ہوگی ہے، تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں، ہم چائے کے بہانے، وہ چائے رکھی ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، ہم کچھ دیر اور ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں اس بندے کی کمپنی اچھی لگ رہی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسے کہ بات ہوئی، ایسے میٹنگ ختم ہوئی اور ٹھک کر کے باہر چلے گئے. ایسے تھوڑی کرتے ہیں. کیوں سلمان؟ ایسے تھوڑی کیا جاتا ہے. ایک مینرز ہوتے ہیں نا، ایک ادب ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے، اب چائے ہے، تھوڑی دیر ویٹ کریں گے 1-2 منٹ. اور مطلب نارملی مہمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ اینڈنگ جو کنکلوژن ہوتا ہے اس کے بعد بندہ آرام سے مسجد سے اپنی میٹنگ سے یا کسی گھر سے نکلتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دم بندہ اٹھ کے چلا جائے. تو یہ اللہ کے ہاں بھی اس چیز کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ میرے گھر مہمان آیا ہے. ہماری جو کوتاہی ہے اس چیز میں نظر آتی ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہم بہت آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں اور ان سے ہمارے کاموں میں، ہمارے وقت میں بہت زیادہ برکت ہو سکتی ہے، اور ہم اس چیز کو جسے کہنے نا کہ ضائع کر دیتے ہیں اپنی سستی کے پیچھے. اور تیسرا عمل جو جس میں ہم سستی بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک اور بھی عمل ہے. اس عمل کے لیے نا انسان کے اندر جسے کہنے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے پرسنل اگر میں اس بارے میں بتاؤں کہ میرے ذہن میں ایسے لوگوں کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے اور میں ایسے لوگوں کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں. وہ عمل ہے کہ عیادت کرنا، کسی مریض یا کسی کی پریشانی، کسی کی تکلیف کے وقت اس سے ملنے جانا. دیکھیں انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے، وہ بہت جسے کہتے ہیں نا ویک محسوس کر رہا ہوتا ہے، بہت جسے کہنے ہیں اکیلا پن بعض دفعہ اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری تکلیف، میری پریشانی، میرا غم کوئی بانٹے. تو جب ہم اس عمل کے لیے کرتے، دیکھیں پھر وہ ادھر میں ایک چیز پہلے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میں ادھر بھی ریپیٹ کروں گا کہ انٹینشن آپ کی جو ہے وہ اللہ کی رضا. ہر عمل میں انٹینشن آپ کی نیت جو ہے، کیونکہ نیت بہت میٹر کرتی ہے. آپ جب کسی سے ملنے جا رہے ہیں نا، کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کی انٹینشن اللہ کی رضا ہونی چاہیے.
میں اللہ کو راضی، کیونکہ عمل کا اجر اتنا بڑا ہے نا. وہ اجر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر آپ صبح جاتے ہیں اسی عیادت کرنے تو شام تک فرشتے اس کے لیے عبادت دعا ہی کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے. ادھر ہم کہتے ہیں کسی بھائی سے ملتے ہیں، بھائی میرے لیے دعا کرنا، کسی دوست سے ملتے ہیں، یار میرے لیے دعا کرنا، ایک بندہ دعا. 70,000 فرشتے امیجن اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. شام تک کرتے رہتے ہیں. اگر شام کو کسی سے ملنے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ مطلب کتنا بڑا یہ عمل ہے، یعنی کہ اللہ کو اتنا محبوب ہے یہ عمل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب یہ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں یا ہمیں اس طرف ہمیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کی توجہ دیں کہ مریض کو یا کسی تکلیف والے کو میری رضا کے لیے جب تم دیکھنے جاتے ہو تو میں تمہیں کتنا بڑا انعام دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مریض کے پاس بیٹھنا اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے. کہ جب آپ مریض کے پاس جتنی دیر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پہ کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا تو اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اس کے لیے دعائیں کرو. اور دعائیں انسان جب جسے کہتے ہیں جب اس کو دعائیں ملتی ہیں نا تو اس کا اثر اس کی زندگی میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آج کی جو جنریشن ہے ہماری، اس میں اس چیز کا بہت لیگ پایا جا رہا ہے، بہت ویکنیس ہے ہماری کہ ہم اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں. کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو ملنے جانا چاہیے. حالانکہ آج کل ہمارے پاس جتنے مینز ہیں یا جتنے ٹولز ہیں، جتنے کنیکٹیوٹی کی جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں وہ پہلے کے زمانے میں نہیں تھی. ہم کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں. ابھی میرے چھوٹے بھائی مامون بھائی کے پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ان کو چوٹ لگ گئی ان کی زبان میں. تو میں نے دیکھا کہ ان کی مدر ان لا ہے، انہوں نے ان سے ویڈیو کال کر کے ان سے حال پوچھا. تو اٹس جسٹ لائک دیٹ. مطلب بعض اوقات آپ نہیں پہنچ پاتے، لیکن اگر آپ کسی کی عیادت کرنا چاہیں تو بڑی آسانی ہوگی. آپ موبائل پہ ایون کہ ایک شہر میں بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے پنڈی اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں جتنی بھی بڑی بڑی سٹیز ہیں تو یا لوگ جیسے باہر بھی رہتے ہیں نیو یارک میں یا جو فارن کنٹریز کی جو بڑی سٹیز ہیں وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ایک آپ پوائنٹ سے یا ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک نہیں جا پا رہے ہوتے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی اسی چیز میں آتی ہے. لیکن جہاں تک خود بائی سیلف جانا کسی کے پاس، اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ہے یا آپ اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں تو بالکل یہ کال مجھے ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ میں نے کبھی جب بھی کسی کی عادت کی ہے اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ واقعی اسی طرح ہے کہ انسان کی روح یا انسان جسم بہت جیسے پر فضا مقام کے اوپر جاتا ہے اور وہ بالکل فریش ہوتا ہے یا اس کو ایک تازگی محسوس ہوتی ہے، ایک جیسے کہنے کہ بہت زیادہ اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے کہ اس نے کچھ بہت اچھا کر لیا. حالانکہ اس مریض کو اس نے شفا نہیں دینی یا مریض کو اس نے دوائی لے کر نہیں دینی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت اتنی رکھی ہوئی ہے یا اس میں اتنا سکون اور اتنا اطمینان اس عمل میں رکھا ہوا ہے کہ انسان جب کسی کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا کرتا ہے اور اس کے لیے دیکھیں فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اس کے ساتھ لنک بات ایک اور جو اگلی حدیث ہے وہ اسی طرح کی ایک حدیث یا اسی طرح کا ایک عمل ہے کہ جب انسان اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ملنے جاتا ہے. دیکھیں ہم عموماً جاتے ہیں، کوئی اپنی نانوں کے گھر جاتا ہے، کوئی اپنے پھپھو کے گھر جاتا ہے، کوئی اپنی دادوں کے گھر جاتا ہے، کوئی اپنے فرینڈ کے گھر جاتا ہے. سب جاتے ہیں ملنے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. کبھی ویکینڈز پہ، کبھی گرمیوں کی چھٹیوں میں، اور مطلب جو بھی ہمارے پلانز ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم سب سے ملنے جاتے ہیں. لیکن آپ سے میں ایک سوال سب سے کروں گا، کبھی آپ میں سے کسی ایک نے یہ انٹینشن بنا کے ٹریولنگ کی ہو کہ میں ان سے ملنے جا رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یا اللہ کی رضا کے لیے میں جا رہا ہوں؟ آج سے ہم سب نے، میں نے بھی اور آپ نے، جب بھی کسی سے ملنے جانا ہے نا تو اس انٹینشن کو بنا کے جانا ہے، کیونکہ اس کا اجر بہت زبردست ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں گیا یا دوسری جگہ پہ گیا. اللہ نے ایک فرشتے کو راستے میں اس کے مقرر کر دیا. فرشتے نے پوچھا اس شخص سے کہ تم کس دنیاوی حاجت کے لیے یا کس مقصد کے لیے اس شخص سے ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. جو ان سے ہے میں جانا چاہ رہا ہوں، میں اسے ملنا چاہ رہا ہوں.
اللہ اکبر. جو فرشتہ پھر اس کو کہتا ہے وہ سنے. فرشتے نے کہا اللہ نے تجھ سے محبت کی جیسا کہ تو نے اس سے محبت کی. دیکھیں نا ہماری فیلنگز ہوتی ہیں اپنے لو ونس کے ساتھ. ہم کسی سے بھی ملنے جاتے ہیں تو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو ہم اس سے ملنے کے لیے اتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں, اتنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی مصروف ہوں لیکن بڑی محنت سے ہم اس کے پاس جا رہے تھے کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے بات کو, کہ ہم محبت اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور اللہ کی رضا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. اللہ نے میرے پہ حقوق رکھے ہیں, کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو ملنا ہمارے فرائض میں آتا ہے, کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو ہمیں ملنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے خاص طور پر ہمارے رحم کے رشتے, ہمارے بہن بھائی, ہمارے تایا چاچا, ہمارے پھپھو ماموں, یا ایسے ریلیشن جو ہمیں ان سے ملنا بہت ضروری ہے. تو باقی دوست تو جو ہوتے ہیں ہمارے, یا جو ہمارے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کو ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس میں آتے ہیں. تو ہمیں صرف اپنی انٹینشن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس میں دیں. تو کتنی بڑی خوشخبری فرشتے اس کو دے رہے ہیں کہ اللہ بھی اس سے محبت ہے. اور کسی ایک انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ اس سے اللہ محبت کرنے لگے. تو یہ عمل جو ہے یہ بھی ہمیں پھر وہی بات آ جائے کہ ساری آج کی جو ٹاک ہے نا وہ ایک عمل تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اس ٹاک کے اندر جو جسے کہنے کی جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ انٹینشن ہے. ہم یہ سارے کام عموماً کر رہے ہوتے ہیں, ہماری نیت میں اس چیز کی کلیئرنس نہیں ہوتی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. مائنڈ اٹ کہ ہمارے ذہن میں یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یا یہ جو ایکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس میں, سب سے مضبوط رشتہ وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو. سب سے مضبوط رشتہ وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو, اور سب سے مضبوط محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو. دنیا کی محبتیں, دنیا کی لالچیں سب ٹیمپریری ہیں, یہیں رہ جائیں گی. لیکن دیکھیں اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت, دونوں چیزیں جو ہے نا وہ پرماننٹ ہو جائیں گی. کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتا ہے. تو آپ کی محبت میں, آپ کے رشتوں میں, آپ کی دوستیوں میں برکت ہوگی. آپ کو صحیح معنوں میں یا ان ریئل سینس آپ کو خوشیاں محسوس ہوں گی, یا آپ کو محبت ملے گی بھی انشاءاللہ. امام شافعی ان کا رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا کبھی ضرر نہیں دیتا, سبحان اللہ, اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے. کیونکہ وہ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں نا. آپ جتنی مرضی اس کو تکلیف دیتے ہیں, جتنا مرضی اس کو ہرٹ کر دیں, وہ آپ کو ضرر نہیں دے گا, یعنی کہ آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا اور وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. تو اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ آن کر دوں, دوستی ہمیشہ اللہ کے لیے کریں. کیونکہ جب آپ دوستی اللہ کے لیے کریں گے نا تو اس میں آپ کے ساتھ جو بھی ہے کوئی بھی بندہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. اس پوائنٹ کو نا اپنی دوستی کے ساتھ بھی اٹیچ کر لیں کہ جب ہم اللہ کے لیے رشتوں کو بناتے ہیں, اللہ کے لیے ملتے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو سا ہے اس میں اخلاص پیدا کر دیتا ہے. اگلا پوائنٹ آ رہا ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے, جیسے پہلے 3 پوائنٹس تھے, نماز کے لیے انتظار کرنا, پہلی صف میں بیٹھنا, نماز کے لیے بیٹھے رہنا, یہ سارے حقوق اللہ تھا, یعنی کہ عبادات کے اندر آتے تھے. تو اب جو پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ حقوق العباد سے ہے, یعنی کہ ہمارے تعلقات جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے. اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی کتنا انسان کو اجر دیتا ہے, اور کتنی اس کے جیسے کہنے کہ اللہ کو وہ بھی کتنا پسند ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے, معاملات کرتا ہے, کسی کی تیمارداری کرتا ہے, کسی سے ملنے جاتا ہے. اور ابھی جو ہم بات کریں گے جس پوائنٹ کے اوپر وہ یہ کہ ہم کسی کی غیر موجودگی میں جب دعا کرتے ہیں, یعنی کہ ایک ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, اور کوئی بھی ہمارا جاننے والا, یا کئی بار ہمارے جاننے والے نہیں بھی ہوتے ہیں, ہمارے مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں, تو ہم جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے قبول ہوتی ہے. کہ مسلمان جب دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے تو فرشتہ کیا کہتا ہے, آمین, یعنی کہ اس بندے کے لیے آمین کہتا ہے جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. اور تیرے لیے بھی ایسا ہو, یعنی کہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کے لیے بھی پھر فرشتہ دعا مانگتا ہے. یعنی کہ ایک دعا سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں اس کے لیے بھی قبول ہوتی ہے, یا اس کے لیے بھی فرشتے آمین کہتے ہیں, اور جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس میں جسے کہہ لیں کہ کب قبول ہو جاتی ہے, جب ہمارے اندر اخلاص ہوتا ہے.
ہم مخلص ہو کے جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ایک جیسے کہنے کہ یہ چیزیں شو کر رہی ہیں کہ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کسی کی تیمارداری کرنے جا رہے ہیں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو مین پوائنٹ، مین جو جسے کہہ لیں کوالٹی ہے، وہ اخلاص ہے کہ آپ مخلص ہوں. جب تک کوئی شخص مخلص نہیں ہوگا یا اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، وہ یہ نیکیاں نہیں کر سکے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے یا ان ایکشنز کو اپنی لائف میں لانے کے لیے اپنے اخلاص کے پر، اپنی سوچ کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مخلص ہوں لوگوں کے لیے. اور کس وجہ سے مخلص ہوں؟ اللہ کو راضی، کیونکہ اللہ جسے کہنے نا اللہ تعالیٰ خالص چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور خالص کس چیز کو؟ کہ جو اس کی ذات کے لیے، جو بھی چیز ہم اس کی ذات کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے لیے کیا ہو یا اللہ کی مخلوق کے لیے کیا ہو، دونوں کی اللہ قدر کرتا ہے اور دونوں کو اپنے ہاں مقبول کرتا ہے. اور سورہ توبہ میں بھی قرآن کی آیت ہے نا، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے دوست اور خیر خواہ ہیں. ان کے مومن کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے نا کہ وہ آپس میں دوست بھی ہوتے ہیں اور خیر خواہ بھی ہوتے ہیں. بے شک دیکھا جائے تو دوست کے اندر ہی خیر خواہی آ جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کو، دوستی کو بھی علیحدہ سے آیت میں بتایا جا رہا ہے اور خیر خواہی کو بھی بتایا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کا دوست نہ ہو، کوئی ان نون بندہ ہو، تو صرف دوستوں کے لیے خیر خواہی نہیں ہوتی، یا بہن بھائیوں کے لیے صرف خیر خواہی نہیں ہوتی کہ آپ میرا بھائی ہے، یہ میرا کزن ہے، یا میرے ماموں ہیں، یا میرے دادا ہیں، یا میرے پھپھا ہیں، یا میرے ریلیٹیوز ہیں، یا میری برادری کے ہیں، تو میں ان کے لیے خیر خواہ ہوں. نہیں، خیر خواہ علیحدہ بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ کوئی بھی مومن بندہ ہے، کوئی بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے کہ یار یہ تکلیف میں ہے، اس کو چوٹ لگ گئی، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ زیادتی ہو رہی ہے. محسوس کرنا چاہیے تکلیف کو اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیونکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ ہم کر نہیں پاتے یا ہمارے جیسے کہ دسترس میں نہیں ہوتی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کی دعا میں بھی بڑی طاقت رکھی ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے. اگر آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں. ہوتا ہے کئی دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ یہ نشانی ہے. ہم اگر کسی بہن بھائی کے لیے، اور کوشش کریں، اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو پریکٹیکل ایکسرسائز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے ہر بندے کو دعا دیں. پیسے تو نہیں آتے نا، یا پیسے دینے پڑتے ہیں، یا کوئی آپ سے آپ کا خرچہ آتا ہے. دعاؤں میں اثر اگر چاہتے ہیں نا، تو جو بھی بندہ آپ کو تکلیف میں نظر آتا ہے، یا جو بھی بندہ، جیسے کہتے ہیں ضروری نہیں کہ تکلیف والے کے لیے دعا کریں، کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کو برکت کی دعا دیں. کسی بندے کے پاس کوئی نعمت نظر آتی ہے اس کو برکت کی دعا دیں، ماشاءاللہ بولیں. کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد کے لیے دعا مانگیں، ہر بندے کے لیے. پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ اپنوں کے لیے دعا مانگیں گے یا اپنے لیے دعا مانگیں گے، تو اس میں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور اس میں جیسے خیر پیدا کر دے گا. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں بھی اپنے لیے بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خفیہ دعا میں اللہ کی رحمت تیزی سے اترتی ہے، خاص طور پر جب وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے ہو. یعنی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جلدی آئے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جلدی ملیں، یا اللہ ہمارے قریب ہو جائے فوراً سے. یہ بھی ایک آپ کو بات ہوں کہ جب آپ دعا مانگنے لگتے ہیں نا اپنے لیے، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. یہ بڑی زبردست اس بات سے ٹپ نکل رہی ہے، آ رہی ہے، یا ہمیں ایک سجیشن مل رہی ہے کہ اگر آپ، کیونکہ دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ فوراً سنے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ تعالیٰ ہماری بات کو فوراً سنے. آدھو کہ وہ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، لیکن ہم جلدی جسے کہنے نا اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، تو ہم دوسروں کے لیے دعا کریں. اور اسپیشلی دوسرا پوائنٹ میں بتاؤں گا، ان کے لیے دعا کریں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، ان کو معاف کر دیں. بہت خیر پیدا ہوگا، بہت ہی جلدی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. آپ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس چیز کو کریے گا اور مجھے بلکہ اس کا رزلٹ بتائیے گا کہ آپ نے دعا مانگی دوسروں کے لیے، اور اسپیشلی ان کے لیے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، جن کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے. ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے دعا مانگیں. ان کی اگر کوئی پریشانی ہے اس کے لیے دعا مانگیں، نہیں بھی پریشانی ان کا آپ کو پتہ تو معاف کر دیں، اللہ ان کے درجات کے لیے دعا کریں. تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنے لیے دعا آپ بعد میں مانگیں،
گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی پہلے ہو جائے گا. اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ رائے گاہ جائے گی، انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی وہ قبول ہوگی. اگلا جو ہے پوائنٹ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیکی، خیر اور علم کی تعلیم دینا. یعنی کہ جو ہمارے داعی ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کسی بھی طرح سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دعائیں نہیں کرتے، چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ آج تک سائنس بھی کیلکولیٹ کر سکی ہے، کیوں سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے. تو آپ لوگوں کو پڑھتے رہتے ہیں، سرچ کرتے رہتے ہیں، کہیں سائنس نے فگر دی سمندر یا دریاؤں میں کتنی مچھلی ہیں. یعنی کہ کاؤنٹ لیس، یعنی آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے، اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی. چیونٹی کی بھی، یعنی کہ چیونٹیوں کی بھی کوئی جو ہے تعداد کاؤنٹ نہیں کر سکا. تو اللہ، اس کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنا ٹائم نکالتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا علم حاصل کرتا ہے. آپ لوگ سارے اس وقت اس کیٹیگری میں آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. مجھے اور اللہ آپ کو اور ہماری ساری ٹیم کو اور جتنے بھی دنیا میں اللہ کا خیر کا کام لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس اجر کو ان سب کے لیے لکھ دے. تو کبھی بھی کسی بھی کام کو چھوٹا اور معمولی نہ سمجھیں. ہمیشہ آپ مثال کے طور پہ آپ میری بات سنتے ہیں، دوسرے تک پہنچاتے ہیں، یا آپ اس ویڈیو کو ہی سنتے ہیں، ویڈیو کے تھرو آپ تک میسج پہنچا ہے، آپ اس کو آگے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے اس عمل کو بھی جو ہے بالکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا، ہر مسلمان کی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور امام شافعی کا قول ہے، علم وہ ہے جو نفع دے، اور نفع دینے والا علم صدقہ جاریہ ہے. اور ایک پریکٹیکل چیز آپ کو بتاؤں گا کہ علم حاصل کرنے کا جس کو بھی شوق ہے، یا دعوت کے کام میں جس کو بھی آنے کی خواہش ہے، کوئی چاہتا ہے، عموماً آپ کو پتہ ہے ہم جب درس میں آتے ہیں ہمارے اندر ہم بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی دعوت کا کام کریں گے، ہماری بھی ویڈیو ہونی چاہیے، ہماری ویڈیو بنائیں، یا ہم سے بھی کوئی ایسا کام کریں کہ لوگوں تک پہنچے. تو میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں گا کہ ایک تو سب سے پہلے، اگر آپ کو اندر یہ خواہش ہے اپنے لیے، سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد کے لیے چن لے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پہلے اپنی نیت بنائیں. جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا، آپ کوئی بھی کام اگر نہیں بھی کر پا رہے، کسی بھی مجبوری کے تحت، جیسے کسی سستی کے تحت، اللہ سے دعا کر کے ایمانداری سے اس کی انٹینشن بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا اس کا اجر دے گا. پہلی چیز اپنی انٹینشن بنائیں کہ میں نے خیر کے کام کا حصہ بننا ہے. میں نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں یا اس کو شیئر کروں. کسی بھی حصے میں جو میرا، یعنی کسی بھی ڈائریکشن میں میرا جو پارٹیسپیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. اس کا سیکوینس یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان کو جو ہے اپنی انٹینشن جو ہے وہ پیوریفائی کرنی چاہیے. دوسری چیز، اس دین کے علم کو جتنی اس کی استطاعت ہے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. پھر اس پہ علم حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا مقصد اس کا ہونا چاہیے، اس پہ عمل. لوگوں کو دعوت دینا بھی بہت ضروری ہے، لیکن انٹینشن اس کی یہ ہو کہ میں اپنا عمل اس کی اصلاح کروں، پھر وہ لوگوں کو بھی اس چیز کا پہنچائے، پھر اس کی بات میں، اس کے عمل میں بھی اثر ہوگا. یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ آگے کہ وضو کر کے سونے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو شخص رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے. ساری رات دعا کرتے رہتے ہیں. آپ جب وضو کر کے سوتے ہیں، فجر کی اذان تک اللہ تعالیٰ توفیق دے. پھر جب بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو وہ وضو کرتا ہے، تو دوبارہ اس کو وہ پروسیس میں، یعنی کہ اللہ کی رضا میں آ جاتا ہے. لیکن اس ٹائم تک فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ پاکیزہ حالت میں سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے اور رات بھر دعا کرتا ہے، اے اللہ اس بندے کو بخش دے کیونکہ یہ پاکیزہ سویا ہے. تو یہ جسے کہنے معالج بھی، یعنی کہ روحانی معالج بھی یہ آپ کو بتائیں گے علاج. بہت ساری بیماریاں، روحانی بیماریوں کا علاج بھی اس میں دیکھیں، پروٹیکشن بھی اس میں آ گئی. جب آپ کے پاس فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نیگیٹو چیز آپ کے پاس آ سکتی ہے، وہ بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ایک قسم کے جسے کہہ لیں، آپ اس کو دوسرے ورڈ میں کہہ لیں، وہ آپ کو دم کر رہا ہے.
تو یہ آپ کی صحت کے لیے، روحانی صحت کے لیے بھی اور جسمانی صحت کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پاکیزگی سے سوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں سوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں روحانی بیماریوں سے نجات ملے یا اس طرح کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، ایون کہ میڈیکل پرابلمز بھی، جو فزیکل پرابلمز بھی ہیں، اس میں بھی اس کو انشاءاللہ اس چیز کا فائدہ ہوگا جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ لاسٹ چیز یہ کہ انسان جب سحری کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ عموماً یہاں پہ بھی ہماری بہت سستی ہوتی ہے، ہماری انٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے، ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں جی سحری میں نہیں اٹھا جاتا، ہم بس رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں، پھر صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن سحری کھانے والوں کا جو اجر ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ معمولی عمل نہیں ہے کہ جو بندہ سحری کے لیے اٹھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحر اہل ایمان کی علامت ہے، یعنی کہ ایمان والوں کی علامت ہے جو سحری کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست اور بہت امپورٹنٹ بات کی اس کے بارے میں، سحری کرنے والا اللہ کے مقرب بندوں کے طریقے پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سحری کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ جو بیسیکلی جو لوگ رمضان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں تو وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو یہ اسی کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے کہ یعنی کہ وہ نا مقبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت جب انسان اٹھتا ہے اور سحری کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ ہمیں رمضان کے اندر سحری کا فل اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس اجر اور اس حدیث سے اجر میں شامل ہو جائیں۔ تو یہاں پہ میں اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو کلوز کروں گا اور یہی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 8 ہم نے اعمال سیکھے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ان کے اوپر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سب کے لیے اس کو عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سے کوئی بھی مسٹیک ہوئی ہو، کوئی بھی غلط بات ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس سے درگزر فرمائے، اور جو خیر ہم نے کہا اور کوشش کی وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہا اور اس کی مدد سے کہا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔